شخص تجارت کرے گا تو اس میں نقصان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم صدقات خیرات سے اپنی زندگیوں کو بھرتے رہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتے رہیں۔ ہمارے ایک اور مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، کورنگی صراف اینڈ جویلرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور ویسے بھی ایک بہت ہی سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب گلزار احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں گلزار صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، وحید خیال صاحب سے بات کرتے ہیں۔ وحید بھائی، اس غزل کے ساتھ ساتھ صوفیزم جو ہے گائکی کی طرف، وہ بھی بڑا اہم ایک شعبہ ہے، جس طرح کے گیت، پاپ سنگر، غزل، اس طرح صوفیزم کے جو سنگرز ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو اس طرف گائکی کی طرف آپ نے کچھ کیا کام یا نہیں؟ میرے خیال میں تو غزل گائکی بھی صوفیزم کا ہی ترجمہ ہے، غزل ہر عام شاعر کو اس لیے کہ عام آدمی کا تو یہ کام ہے نہیں۔ جی بالکل۔ اب یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے فرمایا، چونکہ غزل جو ہے وہ یہ ذرا عام آدمی اس کو مشکل سے سمجھتا ہے، شاعری جی، تو، اور صوفیزم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بول ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ عام آدمی تک اس کی جو سمجھ میں آ جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو کچھ خوبصورت سے کچھ بول یا کوئی کلام سنائیے۔ اچھی بات کہ ہے، اس وقت وہ ساز موجود نہیں ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں سنگر کی آواز ہی ساز ہوا کرتی ہے۔ جی، بہرحال سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کی مبارکباد یہ دیتا ہوں کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے لیے آپ جو ان سے متعلق جو بھی آپ میسیجز دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی رہنمائی ہے کہ ہم تو میرے ذہن میں تو ایک بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بے شک۔ تو جو میرا دوست ہے، جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظوں کو سننے کے بعد پھر کوئی بات نہیں رہ جاتی کہ ہم اس پہ آگے بات کریں۔ بے شک مولا کائنات کا ایک ایک لفظ اس دور میں کہا گیا، آپ آج میں اور آج سے لے کر قیامت تک بھی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج کے دور کے لیے ہے، اور اتنی سادہ اور آسان زبان کہ ہر شخص جو پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو اس کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کا عملی نمونہ حضرت علی علیہ السلام تھے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسلام صرف فکر و فلسفہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اپنانے والا عملی مذہب ہے، اور جس کی تصویر تھے مولا کائنات۔ کوئی شک نہیں۔ ایک میں بھی آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں اس طرح میں کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کیا، کسی نے پوچھا کہ صاحب طاقت کا مفہوم کیا ہے، سبحان تو اللہ، آپ نے فرمایا جو استعمال ہی نہ کی جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو غور فرمائیے کہ میں اس چیز کو سامنے رکھ کے جب دیکھتا ہوں تو میری زندگی، میرا تو عشق ہے، میں تو مولا کائنات سے میرا بڑا عشق ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے میں، اور میرا سلسلہ بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہم سب کا جو عشق ہے نا وہ اللہ، محمد اور آل محمد سے بے شک، جب تک نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا، نسبت کے بغیر جو ہے ممکن نہیں۔ بے شک۔ تو کیا سنا رہے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو؟ تو ابھی فی الحال چونکہ آپ نے اس کے لیے کچھ مجھے نہیں کہا کہ یہ تیاری، لیکن بہرحال دو بول میں آپ کے ضرور سناؤں گا۔ جی بالکل۔ ایک صابر ظفر صاحب کی اردو میں ہیر انہوں نے لکھی تھی، ٹھیک جو میں نے پی ٹی وی پہ معین اختر شو میں، جی، پہلے تو اس کو پروگرام سر دریا میں گایا، اس کے بعد معین اختر شو میں، معین اختر صاحب کے پروگرام میں اس کو میں نے گایا، جو کہ بے حد پسند کی گئی، تو میں آج آپ کے اس حوالے سے، اس چینل کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں۔ حسن کون سے کنج میں سو رہا ہے، عشق نے کہاں کاٹ دی رات اپنی، جانے کیا ہوا ہے مجھے کچھ دنوں سے، دونوں سے نہیں ہے ملاقات اپنی، ہو ایک ضابطہ چاہیے زندگی میں،
ایک حوصلہ چاہیے دوستی میں، ویسے لوگ اب ایسے کم رہ گئے ہیں، بازی جیت کے مان لے مات اپنی ہو۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیر بھیروی آپ نے سنائی، اور بڑی ایک ماشاءاللہ آپ ہیں اتنے اچھے گائک کے، بغیر سر کے بغیر نوٹ کے گرام نوٹ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، گلزار صاحب سے میں سوال کرتا ہوں۔ گلزار صاحب آپ ماشاءاللہ سیاست میں ایک بڑا عرصہ آپ نے کام کیا، سوشل ورکر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، لیکن ایک نعت بہت حمد بلکہ بہت پوری دنیا میں مقبول ہوئی، میرے مولا کرم ہو کرم، تو اس میں آپ نے ایک ڈاکٹر کا کیریکٹر کیا تھا، تو کیسے آپ کو لگا ایک بزنس، سیاست، سوشل ورک سے ہٹ کے ایک اسلامی کام کرنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ وہ پوری دنیا میں میرے مولا کرم ہو کرم پوری دنیا میں بہت عقیدت سے آج بھی سنی جاتی ہے۔ بے شک مولا تو صرف 3 لوگوں کے لیے ہی لفظ ہے، 3 استغفر اللہ، 3 شخصیات، مطلب 3 اللہ، محمد اور میرے مولا علی، 3 یہ مولا کا خطاب صرف 3 کے پاس ہے، تو جہاں میرے مولا کرم ہو تو وہاں زندگی سدھر جایا کرتی ہے، تو کیسا آپ کو لگا اس میں؟ دراصل وہ ہم بہت ہی اچھی تھی اور بہت پسند آئی تھی، تو مجھے جب کہا انہوں نے، سلمان عابدین نے شاید، سلمان عابدی تھے ڈائریکٹر، کہ بھئی آپ کو ڈاکٹر کا رول ادا کرنا ہے، تو میں نے کہا لبیک، کیونکہ لبیک چینل پہ ہوں، لبیک مانے ہی حاضر ہوں، یہاں کی تمام جتنی بھی ٹیم ہے نا لبیک والی، وہ دیکھنے والوں کے لیے حاضر ہے رمضانوں سے اور عید تک، اور ماشاءاللہ بہت پسند آیا، اسی لیے یہی جذبہ میرے اندر بھی تھا کہ میں اس میں ڈاکٹر کا رول ادا کروں، کیونکہ وہ بھی خدمت گزاری ہے۔ تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ میں جو رول کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا میں اتنی مقبول ہو جائے گی، یہ سوچ تھی اس وقت، یا یہ تھا کہ بس میں کام کر رہا ہوں؟ یہ سوچ تھی، یہ بالکل تھی، ہاں یہ بالکل 100% سوچ تھی، کیونکہ اس حمد کے الفاظ ہی ایسے تھے، کیا بات ہے، ایسے الفاظ تھے کہ میں جب سنتا تھا تو وہ پڑھتا تھا، تو میں نے کہا یہ علی حسین، یہ تو پوری دنیا میں نام ہے سب کے لیے اور قیامت تک رہے گا، تو میرے سوچ میں یہ شامل تھا کہ یہ اگر میں رول ادا کروں گا تو پورے ورلڈ، پوری دنیا میں مشہور ہوگی، بے شک، سبحان اللہ، اور اسی لیے اسی بہانے خدمت بھی ہوتی رہے گی، جس طرح کے لبیک چینل کر رہا ہے خدمت، کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ بے شک، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہمارے مولا ہیں وہ تو مولا ہی ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، سلیم بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ رانا بھائی نے ہمیں بہت خوبصورت حمد و نعت سنائی، وحید بھائی نے کلام سنایا، آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں؟